حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کم عمر صاحبزادے کو توکل کی جب تعلیم دینا چاہی تو ایک دیوار میں سوراخ کر کے فرمایا کہ بیٹا جب کھانے کا وقت ہو تو اس سوراخ کے پاس آ کر طلب کر لیا کرنا، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا کرے گا۔ اب دوسری طرف اپنی بچوں کی والدہ سے کہا کہ مقررہ وقت پر روزانہ چپکے سے یہاں پر کھانا رکھ دینا، تاکہ فرام دا چائلڈہڈ بچپن ہی سے بچے کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا تو مجھے ملے گا۔ تو اب یہی ہوتا، بچے کو بھوک لگتی، وہ وقت مقررہ پر اس سوراخ کے پاس جاتا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ یا اللہ کھانا عطا فرما، اور ان کی والدہ جو ہے اس سوراخ پر جا کر کھانا رکھ دیا کرتی۔ یہ باقاعدہ ڈیلی کی روٹین تھی۔ ایک بار ایسا ہی ہوا کہ بچہ وہاں پر آیا اور والدہ اس دن کھانا رکھنا بھول گئی۔ کچھ دیر کے بعد والدہ کو یاد آیا کہ میں تو آج وہاں کھانا رکھنا بھول گئی ہوں۔ وہ دوڑی دوڑی اس سوراخ کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ بچہ تو ہے وہ مزے لے لے کر بڑے اچھے کھانے کھا رہا ہے۔ تو بچے سے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ تو کہا جس طرح روز اللہ عطا فرماتا ہے، آج بھی میں سوراخ کے پاس آیا، میں نے دعا کی اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا عطا ہو گیا۔ آپ کی زوجہ بڑی حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اب آیا وہ اپنے بچوں کے ابو کے پاس آئی اور کہا کہ آج تو بڑا عجیب ماجرا ہوا کہ میں کھانا رکھنا بھول گئی، لیٹ ہو گئی، مگر بچے کو وہاں کھانا مل چکا تھا۔ تو اب ان کے شوہر نے بڑی پیاری بات فرمائی، خوش ہو کر ارشاد فرمایا اب تمہیں کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عز و جل بلا واسطہ ہی پہنچاتا رہے گا۔ یعنی وہ کنیکشن مضبوط ہو گیا، وہ توکل مضبوط ہو گیا، وہ اللہ پر بھروسہ اور یقین ایسا ہو گیا کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اب وہاں سے غیب سے گویا عطائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں بھروسہ کس پر ہے، ہمیں یقین کس پر ہے۔ ہمیں بھروسہ اپنے اسباب پر تو نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں ہوں گے میرے کام ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک اچھے اور مضبوط رابطے نہیں ہوں گے، سورس مضبوط نہیں ہوگی، میری مصیبت دور نہیں ہوگی، جب تک میں اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا مجھے شفا نہیں ملے گی، جب تک میرے پاس سفری اخراجات نہیں ہوں گے میں حج نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم آلویز ہمیشہ اسباب کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہوں گے، چیزیں ہوں گی تو کام ٹھیک ہوں گے۔ چلے میں آپ کو کچھ ایگزامپلز کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی جناب آپ کے پاس دولت ہے، اور آپ اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے۔ ایسے بیمار ہوئے، بہترین ڈاکٹر حاصل کیا، دنیا کے بہترین ہاسپٹل میں پہنچ گئے، اور اگر اللہ نے شفا نہیں دینی، اس کے در سے شفا نہیں ملنی تو شفا نہیں ملے گی۔ اور آپ بیمار رات سوئیں، ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں، اگر رب نے شفا دینی ہے تو رات بندہ بیمار سوتا ہے، صبح شفا یاب ہو جاتا ہے، بغیر دوائی کے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سفر کی بات چلی ہے، حج پر لوگ جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے پاسپورٹ ہوگا، پیسے ہوں گے تو جناب میں حج پر جاؤں گا۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، آپ نے لاکھوں ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہوں گے جن کو بہت کچھ ہے دنیا میں، دنیا کی بڑی نعمتیں ان کے پاس، ساری دنیا دیکھی ہے مدینہ نہیں دیکھا، ساری دنیا دیکھی حج نہیں کیا۔ اور کئی ایسے غریب بھی ہم نے دیکھے جن کے پاس بظاہر رہنے کو اپنا گھر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مال و اسباب بھی نہیں ہے، مگر جب ان کا بلاوا آتا ہے تو سارے اسباب بن جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا اپنے رب پر۔ یہ اسباب یقیناً اختیار کرنے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اسباب بھی چھوڑ دیں۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب توکل کی ڈیفینیشن کو پڑھا تو اسباب ہی چھوڑ دیا کہ چلو پھر تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب، خود ہی کھانا آ جائے گا، خود ہی پانی آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر بھروسہ یقین وہ اپنے رب کی ذات پر ہو اور اس کو کارساز سمجھیں، پھر دیکھیں کام کیسے غیب سے بنے۔